أم حبيبة طبت وفيك نسب ما أكرم ملقاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. اللهم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللهم انی اسألک حبک وحب من يحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، آج ہم گفتگو کریں گے آپ کی اور میری نویں امی جان کے بارے میں. جی ہاں، وہ قوی ارادے، عقل و دانش، اللہ پر ٹھوس یقین رکھنے والی ایک مومن خاتون جن کے حق میں قرآن نازل ہوا، جو قیامت تک پڑھا جائے گا. وہ خاتون جو حبشہ کی طرف ہجرت کی سعادت حاصل کرنے والی ہیں، جو کفر اور کافروں کے سامنے ڈٹ گئیں، کوئی ان کے اسلام کے خلاف اثر انداز نہیں ہو سکا. وہ امہات المومنین کی فہرست میں اس وقت شامل کی گئیں جب کہ وہ ابھی حبشہ میں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں سے زیادہ ان کا حق مہر باندھا گیا، اور جب ان کا باپ مدینہ منورہ میں آیا تو انہوں نے اس کے استقبال کے لیے جو موقف اختیار کیا وہ بڑا مشہور ہوا، جو ان کے صحیح ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت پر معرفت کی نشاندہی کرتا ہے. جی ہاں، وہ میری اور آپ کی امی جان بعثت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئیں اور مدینہ منورہ میں 44 ہجری میں وفات پائی، اور انہوں نے 65 احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی. جی ہاں، ان کا نام ہے رملہ اور کنیت ام حبیبہ، اور وہ کنیت ہی سے مشہور ہیں. ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابو العاص، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حقیقی پھپھی تھی. ان کے والد کا نام ابو سفیان، جن کا نام صخر تھا، اور زیادہ تر کنیت ہی سے مشہور و متعارف تھے. حضرت ام حبیبہ کی ولادت بعثت نبوی سے 17 سال پہلے ہوئی تھی، جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں. حضرت ام حبیبہ کا پہلا نکاح ایک شخص عبید اللہ بنت جحش سے ہوا تھا، جو اسد بن خزیمہ کے خاندان سے تھا اور حسب بن امیہ کا حلیف تھا. دونوں میاں بیوی ایک ساتھ مسلمان ہوئے اور ایک ساتھ ہی ہجرت کی حبشہ کی طرف. حبشہ میں عبید اللہ سے ان کے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام حبیبہ رکھا، اور اسی وجہ سے ان کی کنیت ام حبیبہ قرار پائی. یہ لڑکی جس کا نام حبیبہ ہے، انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں تربیت کی منزلیں طے کی، اور قبیلہ ثقیف کے رئیس اعظم داؤد بن عروہ بن مسعود سے ان کی شادی ہوئی. حبشہ کی ہجرت سے کچھ عرصے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر عبید اللہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ مکروہ اور بدنما شکل میں ان کے سامنے آیا ہے. وہ اس خواب سے بہت سخت پریشان ہوئی اور اس شبہ میں پڑ گئیں کہ کہیں صورتحال بگڑ نہ جائے. جب صبح ہوئی تو عبید اللہ نے سنجیدگی سے کہا، ام حبیبہ، میں مذہب کے مسئلے پر کئی روز سے غور کر رہا ہوں. نصرانیت سے مجھے کوئی مذہب بہتر معلوم نہیں ہوتا. وہ مسلمان تھا، لیکن جب حبشہ میں گیا تو اس نے کچھ دن رہنے کے بعد ام حبیبہ سے کہا کہ نصرانیت سے
زیادہ کوئی مذہب مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا. میں نے اسلام تو بلا شبہ قبول کر لیا تھا، لیکن اب میں اس کو ترک کرتا ہوں اور عیسائیت قبول کرتا ہوں. حضرت ام حبیبہ یہ بات سن کر بہت گھبرائیں. عبید اللہ کو سخت انہوں نے ملامت کی اور عیسائیت کے مقابلے میں اسلام کی حقانیت واضح کی، اسلام کی خوبیاں بتائیں اور اپنا خواب بھی بیان کیا. مگر عبید اللہ پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا. اس نے اسلام ترک کر کے عیسائیت قبول کر لی اور عیاشی کی زندگی بسر کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ شراب کا بھی عادی ہو گیا. اور ایک دفعہ پہاڑ پر چڑھا ہوا تھا شراب کی حالت میں، وہیں سے پہاڑ سے ہی وہ گر کر مر گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع جو تھی مدینہ منورہ میں پہنچی کہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان ایمان لانے کی وجہ سے شروع دن سے ہی بڑے سخت حالات کی گرفت میں ہیں. پھر انہوں نے مجبور ہو کر حبشہ کی طرف ہجرت کر لی ہے. یہ ہجرت محض اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا بھی علم ہوا کہ ان کا خاوند عبید اللہ بن جہش مرتدد ہو کر نصرانیت میں داخل ہو گیا ہے، عیسائی ہو گیا ہے، اور پھر اسی حالت میں اس کی موت بھی واقع ہو گئی. اب وہ اپنی ننھی منی بیٹی حبیبہ کے ساتھ اکیلی حبشہ میں زندگی کے کٹھن دن گزار رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت افزائی کا ارادہ کیا اور ان کے صبر اور دین پر قائم ہونے کا بہتر بدلہ دینے کا ارادہ کیا. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی دیانتداری، عبادت گزاری، پاک دامنی اور صبر کے بارے میں بھی اطلاع پہنچ چکی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا اور آپ نے یہ چاہا کہ انہیں ام المومنین کے اعلیٰ مقام و مرتبے پر فائز کر دیں اور خواتین اہل بیت میں شامل کر کے ان کی عزت افزائی کی جائے. اہل بیت ایسے خوش نصیب افراد ہیں کہ جن کی جڑ زمین میں اور شاخ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی عمر تقریباً 40 سال کی ہو گئی، لیکن وہ اس عمر میں بلا کی حسین و جمیل تھیں، اور اس پر مزید یہ کہ وہ تقوی شعار، دیندار اور عبادت گزار عورت تھیں. امام ذہبی رحمہ اللہ ان کے بارے میں رقم تراز ہیں: السیدہ المحجبہ رملۃ بنت ابی سفیان. سیدہ جو تھیں پردہ دار رملہ بنت ابی سفیان پردے دار تھیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اور وہ اسی طرح ہو سکتا تھا کہ انہیں اپنے نکاح میں لے لیں. اس شادی سے انہیں 2 میں سے ایک خوبی ضرور میسر آئے گی. رملہ کے سخت گیر باپ ابو سفیان کو اللہ تعالی ہدایت دے دے گا. جب میں حبیبہ سے نکاح کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ، ابو سفیان کافر تھا ان کا باپ، اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، یا پھر اس کی سخت طبیعت جو ہے وہ نرم ہو جائے گی اور اس کا دل حق قبول کرنے کی طرف مائل ہو جائے گا اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے گا. ادھر حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان حبشہ میں اپنی عدت کے دنوں کے خاتمے کا انتظار کر رہی تھیں، اور وہ منتظر تھیں کہ کب اللہ تعالیٰ کشادگی کے دن لائے گا یا کب اس کی طرف سے دن پھرنے کا حکم ہوگا. ایک رات ام حبیبہ سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان کو ام المومنین کہہ کر پکار رہا ہے. وہ گھبرا کر بیدار ہوئیں، لیکن جلد ہی انہیں سکون اور اطمینان حاصل ہو گیا. انہوں نے اپنے اس خواب کی یہ تعبیر کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے شادی کر لیں گے. دن گزرنے لگے. جب عدت پوری ہونے میں چند دن باقی رہ گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں عمرو بن امیہ ضمری کو تیار کیا تاکہ وہ اس مہم پر روانہ ہوں اور حضرت رملہ بنت ابی سفیان کو جا کر خوشخبری سنائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرو بن امیہ ضمری کو
حبشہ کے حکمران نجاشی کے پاس بھیجا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا کہ وہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان کی شادی کا آپ کے ساتھ اہتمام کریں، تیاری کریں۔ حبشہ میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا تنہائی میں بڑی فکر مند تھیں۔ وہ کئی دن سے اپنے خواب کی تعبیر میں غور و فکر کر رہی تھیں۔ ایک دن ایسے ہوا کہ نجاشی کی ایک ابرہہ نامی کنیزہ جس کا نام ابرہہ تھا، ام حبیبہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، بادشاہ نے پیغام دیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کی طرف خط لکھا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کو خط لکھا ہے کہ آپ کی شادی نبی علیہ السلام کے ساتھ کر دی جائے۔ یہ پیغام سن کر ام حبیبہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ فیوض و برکات نے ان کو ڈھانپ لیا ہے۔ وہ اپنے خیالات و احساسات کو چھپا نہ سکیں اور انہوں نے مسکراتے ہوئے کنیز کو کہا، اللہ تم کو خوش رکھے۔ کنیز نے کہا، بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ آپ اپنی شادی کا کوئی وکیل مقرر کر لیں۔ تو ام حبیبہ نے اپنے قریبی رشتہ دار خالد بن سعید بن العاص الاموی کو اپنا وکیل مقرر کر لیا۔ پھر ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اس خوشی میں پیغام لانے والی کنیز کو اپنے چاندی کے 2 کنگن، پازیب اور چاندی کی انگوٹھیاں اس کو تحفے میں دے دیں، کیونکہ بھلا اس سے بڑھ کر کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے کہ ام حبیبہ کو ان امہات المومنین میں شامل ہونے کی بشارت ملی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک کر کے بلند مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ ذہبی نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے عمدہ مہر اور قابل رشک شادی کے بارے میں لکھا ہے، فرماتے ہیں، اور وہ نبی علیہ السلام کی چچا کی بیٹیوں میں سے تھیں اور آپ کی بیویوں میں نسب کے اعتبار سے ان سے زیادہ کوئی اور آپ کے قریب نہیں تھی اور نہ ان سے زیادہ کسی کا حق مہر باندھا گیا اور نہ ان کی طرح گھر سے دور کسی سے شادی ہوئی جس طرح ان کے ساتھ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ نکاح جو تھا وہ حبشہ میں ہوا اور آپ کی جانب سے حبشہ کے بادشاہ نے 400 دینار مہر دیا اور کچھ مزید چیزیں بھی جہیز میں دیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا پر یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت ہوئی کہ انہیں ان پاکیزہ امہات المومنین کی فہرست میں شامل کر دیا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورۃ الاحزاب۔ بلا شبہ نبی مومنوں کے لیے ان کی اپنی ذات سے بھی مقدم ہیں اور آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ آپ ذرا یہ داستان بھی سن لیجئے کہ جس دن شام کو ام حبیبہ کی شادی کی خوشخبری دی گئی، اسی وقت حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو پیغام بھیجا کہ اپنے مہاجر ساتھیوں کے ساتھ سب تشریف لائیں۔ جب مہاجر مسلمان دربار میں حاضر ہو گئے، نجاشی بادشاہ جو تھا اس پر رونق محفل میں خطبہ نکاح پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ پھر آپ کا نکاح جو تھا حضرت ام حبیبہ کا نجاشی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ نجاشی نے مہر کی رقم 400 دینار خالد بن سعید کے سپرد کی۔ مسلمان جو تھے وہ اس کے بعد اٹھ کر جانے لگے تو نجاشی نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ انبیاء کا یہ طرز عمل رہا ہے، یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے جب بھی شادی کی تو کھانے کا اہتمام بھی کیا۔ پھر اس نجاشی نے بادشاہ نے سب کو کھانا بھی کھلایا، سب نے مل کر کھانا کھایا اور اس کے بعد سب جو تھے وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ام حبیبہ 7 ہجری کو خیبر فتح ہونے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچی۔ ان کے ہمراہ مہاجرین کا قافلہ بھی مدینے پہنچا، جس میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرصہ دراز تک غائب رہنے والے احباب کی آمد پر بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ ان کے ہمراہ صابرہ طاہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، جو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بن کر ام المومنین کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو چکی تھی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ گھر میں ام المومنین کی حیثیت سے داخل ہوئیں، جبکہ مشرکین اور ان کا باپ ابو سفیان ہاتھ ملتے رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کو حضرت حفصہ کے ساتھ شادی کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کی۔ ابو القاسم بن عساکر نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی حبشہ سے آمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر داخل ہونے کی کیفیت کی تفصیلات لکھی ہیں۔ کہتے ہیں جب ام حبیبہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ ان کے اونٹ کی نکیل کو پکڑ لو اور ان کو گھر میں اتار دو۔ حضرت بلال نے حکم کی تعمیل کی۔ گھر میں ایک جھاڑو پڑا ہوا تھا۔ ام حبیبہ نے اپنی کنیز سے کہا، تم اگر چاہو تو پانی پلانے کی ذمہ داری ادا کرو اور میں جھاڑو دیتی ہوں، اور اگر چاہو تو میں پانی پلاتی ہوں اور تم جھاڑو دو۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے جھاڑو دیا، پھر ایک چٹائی بچھائی اور اس پر چادر بچھائی، پھر اس پر ام حبیبہ بیٹھ گئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی۔ آپ تشریف لائے، اندر داخل ہوئے تو بڑی عمدہ خوشبو آ رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشبودار ماحول کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، تم قریشی عورتیں شہریوں کی طرح ٹھاٹ باٹ سے رہتی ہو، تمہاری بود و باش دیہاتیوں کی طرح نہیں ہے۔ جب سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ گھر میں داخل ہوئیں تو وہ قرآن مجید کے میٹھے چشمے سے سیراب ہونے لگیں اور حدیث شریف کے علم سے بھی سیراب ہونے لگی کہ جس سے حبشے کی ہجرت کے دوران وہ محروم تھیں، یہاں تک کہ ان کا امت کی فقیہ عورتوں میں شمار ہونے لگا۔ یہاں پہ یہ بتا دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حبشے کے مہاجرین کو خیبر کے مال غنیمت میں شریک کیا، اور اس کے علاوہ جو غزوہ خیبر میں شریک نہیں تھے مال غنیمت میں سے کچھ نہیں دیا گیا۔ ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اے کشتی والو، تم نے 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل کی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے احادیث بھی مروی ہیں جو صحاح ستہ کی کتابوں میں مذکور ہیں اور جن کی تعداد 65 کے قریب ہے۔ ان سے روایت کرنے والوں کی تعداد بھی خاصی ہے، جن میں خود ان کی بیٹی حبیبہ، ان کے بھائی حضرت معاویہ، عتبہ بن عبداللہ بن عتبہ، عروہ بن زبیر، زینب بنت ابو سلمہ، صفیہ بنت شیبہ اور دیگر معزز حضرات شامل ہیں، جن میں صحابہ بھی ہیں اور تابعین بھی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نہایت عابدہ و زاہدہ تھیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ جو شخص 12 رکعت روزانہ نفل پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا جائے گا۔ جب سے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنا، یہ حدیث سنی، تو اس حدیث کا ان پر یہ اثر ہوا کہ وہ خود کہتی ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی اس وقت سے کبھی بھی میں نے 12 رکعتیں دن میں پڑھنی نہیں چھوڑی۔ اور وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ جو صبح کے 2 سنتیں ہیں اور پھر 4 سنت اور 2 سنت ظہر کی ہیں 6 سنتیں، اور پھر مغرب کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں جو پڑھی جاتی ہیں، اور عشاء کی یہ فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ کل 12 ہو گئیں۔ 2 فجر کی سنتیں اور 6 ظہر کی سنتیں، 2 مغرب کی سنتیں اور 2 عشاء کی سنتیں جو فرضوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ کہتی ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی اس وقت سے میں نے کبھی بھی یہ 12 رکعتیں پڑھنی نہیں چھوڑی۔ پھر ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد بھی ہمیشہ 12 رکعت نفل پڑھتے رہے۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے۔
ان کے والد ابو سفیان کا انتقال ہوا تو خوشبو لگائی اور فرمایا 3 دن کے بعد خوشبو لگائی اور کہنے لگیں جب انتقال ہوا باپ کا تو 3 دن کے بعد خوشبو لگائی اور کہنے لگیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے، آپ کا فرمان سنا ہے کہ کسی شخص پر بھی 3 روز سے زیادہ 3 دن سے زیادہ افسوس نہ کیا جائے، چاہے کوئی بھی ہو، صرف سوگ جو ہے وہ 3 دن تک ہے۔ ہاں شوہر اگر فوت ہو جائے تو شوہر جو ہے وہ اس سے مستثنا ہے، صرف شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن عورت سوگ منائے۔ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے مقابلے میں کسی عزیز یا رشتہ دار کو وہ ترجیح نہیں دیتی تھی، نہ کسی کی رعایت کرتی تھی۔ اس زمن میں ایک واقعہ قابل ذکر ہے جو بڑی اہمیت رکھتا ہے، جس سے ہم سب سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے والد ابو سفیان حالت کفر میں مدینہ منورہ آئے۔ ان کی آمد کا مقصد نبی علیہ السلام سے ملنا اور میعاد صلح میں توسیع کے بارے میں گفتگو کرنا تھا۔ وہ جب مدینہ آئے تو بیٹی کے پاس بھی گئے۔ حضرت ام حبیبہ کے مکان میں داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام کا بستر بچھا ہوا تھا، اس پر بیٹھنے کے لیے وہ آگے بڑھے۔ حضرت ام حبیبہ جلدی سے اٹھی اور نبی علیہ السلام کا بستر جو تھا وہ لپیٹ دیا۔ ابو سفیان کو یہ بات ناگوار گزری۔ انہوں نے غصے کے عالم میں کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ یہ بستر تمہارے نزدیک مجھ سے زیادہ عزیز ہے؟ کہا، جی ہاں، یہ دنیا کی سب سے مقدس ہستی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے، اس کو صاف و مطہر رکھنا ضروری ہے۔ آپ کفر کی آلودگیوں سے، نجاست سے اور شرک کی گمراہیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ مشرک ہیں۔ انما المشرکون نجس، آپ مشرک ہیں، آپ ناپاک ہیں۔ میرے لیے یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ آپ کو نبی علیہ السلام کے بستر پر بیٹھنے کی اجازت دوں۔ آپ بے شک میرے باپ ہیں، لیکن کافر اور مشرک ہونے کی وجہ سے ناپاک، نجس اور غیر طاہر ہیں۔ آپ کا نبی علیہ السلام کے بستر پر بیٹھنا ادب کے خلاف ہے اور جس کا ارتکاب میری موجودگی میں ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان جو تھے غصے سے بھر گئے اور کہا، لقد اصابک بعدی شر، تو میرے بعد بہت خرابیوں میں مبتلا ہو گئی ہے۔ لیکن حضرت ام حبیبہ نے باپ کے غصے کی کوئی بھی پرواہ نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ام حبیبہ دن رات عبادت میں مصروف رہنے لگیں۔ ہر کام میں نبی علیہ السلام کی اقتداء کرتی تھی۔ حافظ ابن کثیر ام حبیبہ کے بارے میں لکھتے ہیں، کانت من سیدات امہات المؤمنین ومن العابدات الورعات رضی اللہ عنہا بحوالہ البدایہ والنہایہ۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سردار، تقوی شعار اور عبادت گزار امہات المومنین میں سے تھیں۔ خلفائے راشدین ام حبیبہ کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امہات المومنین کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امہات المومنین کے حالات سے آگاہ رہتے تھے، اور حضرت عثمان بن عفان بھی امہات المومنین کا خصوصی خیال رکھتے تھے۔ جب حضرت عثمان کا محاصرہ کیا گیا تو ان کے پاس ام حبیبہ تشریف لائیں۔ جب بلوائیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا چاروں طرف سے، تو ام حبیبہ ان کے پاس تشریف لائیں تو انہوں نے دیکھا کہ محاصرہ کرنے والوں میں سے، دشمنوں میں سے ایک شخص نے پردے میں سے جھانکا اور پھر وہ لوگوں کو آپ کے بارے میں بتانے لگا۔ تو حضرت ام حبیبہ نے اسے بددعا دیتے ہوئے کہا، اللہ اس کا ہاتھ کاٹ دے اور اسے برہنہ کر دے۔ اتنے میں ایک آدمی اندر آیا اور اس نے اس پر تلوار کا وار کیا، اس شخص کے اوپر تلوار کا وار کیا، جس سے اس کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ وہ اپنا تہبند منہ میں دبا کر بھاگا اور اس کے جسم کا بایاں حصہ جو تھا وہ برہنہ ہو گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ام حبیبہ کی دعا کو
فوراً قبول کر لیا. سبحان اللہ. انہوں نے اپنے بھائی امیر معاویہ کے دور خلافت میں وفات پائی اور ازواج مطہرات میں اچھا اثر چھوڑا. حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا حضرت ام حبیبہ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ نے اپنی موت کے وقت بلایا اور یہ کہا کہ ہم سوکنوں کے درمیان جو باتیں ہوتی رہی ہیں اللہ مجھ کو اور تم کو معاف کر دے. کہتی ہیں عائشہ کہ میں نے کہا اللہ تمہارا اور میرا سب کہا سنا معاف کر دے، میں نے تم کو معاف کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا آپ نے مجھ کو خوش کر دیا. حضرت ام حبیبہ نے کہا آپ نے مجھ کو خوش کر دیا. سبحان اللہ. ایک سوکن نے جب دوسری سوکن کو کہا کہ میں تمہارا سب کہا سنا معاف کرتی ہوں، تو موت کا وقت تھا، سکرات لگی ہوئی تھی، تو حضرت ام حبیبہ نے کہا آپ نے مجھ کو خوش کر دیا، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. اسی طرح انہوں نے ام سلمہ کو بھی بلایا اور جب ام سلمہ آئیں تو ان سے بھی معافی کی درخواست کی اور ان سے بھی یہی کہا. پھر ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اس حالت میں وفات پائی کہ ان کا دل ہر کسی سے پاک صاف تھا، کسی کے بارے میں کوئی کینہ یا بغض وغیرہ دل میں نہیں تھا. انہوں نے 44 ہجری میں وفات پائی. ان کی ولادت بعثت سے 17 سال پہلے ہوئی تھی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے مدینہ منورہ میں حضرت علی بن ابی طالب کے گھر میں وفات پائی. علی بن حسین کہتے ہیں کہ میں علی بن ابی طالب کے گھر میں داخل ہوا، وہاں ایک کونے میں ہم نے گڑھا کھودا ہوا دیکھا، تو وہاں سے ایک پتھر گڑھا کھودا تو وہاں سے ہم نے ایک پتھر برآمد کیا، یعنی اس گڑھے میں سے ایک پتھر نکلا جس پر لکھا ہوا تھا رملہ بنت صخر کی قبر ہے. ہم نے ان کو وہیں دفن کر دیا. اللہ اکبر. یہ ام حبیبہ کی روشن اور قابل رشک زندگی کے چند اوراق ہیں جنہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ان عالی مرتبت لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. اللہ ان سے راضی ہو اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہوں.